بھارت باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی، سیکٹر جندروٹ میں آبادی کو نشانہ بنایا، 2 بچے اور 2 خواتین زخمی ہسپتال منتقل، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، بھارتی گنیں خاموش ہو گئیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ افغانستان، افغان صدر اشرف غنی اور سربراہ ہائی پیس کونسل عبداللہ سے ملاقاتیں، 2 طرفہ تعلقات، بارڈر مینجمنٹ اور افغان مفاہمتی عمل پر بھی گفتگو۔ پاکستان خود مختار اور جمہوری افغانستان کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یقین دہانی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 18 ہو گئی، پاک فوج رینجر اور ریسکیو کی کارروائیاں جاری، بے گھر ہونے والے افراد حکومتی امداد کے منتظر، ڈی جی رینجرز کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ وفاقی کابینہ نے اسٹیل ملز کی نجکاری کی منظوری دے دی، ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے گا، ای سی سی کے فیصلوں کی منظوری، شوگر انکوائری پر سفارشات منظور، پیٹرول کی قلت پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار برہمی، کہا عوام نے احتساب کے نام پر ووٹ دیا، سیاست کو کاروبار بنانے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ملازمتوں سے نہ نکالا جائے، پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع، 9350 ملازمین کی درخواست، فوری سماعت کی استدعا، درخواست پر 2 رکنی بینچ کی تشکیل، سماعت پیر کو ہوگی۔ بجٹ میں تنخواہیں اور پینشن بڑھے گی، بجلی گیس مہنگی نہیں ہوگی، پاکستان اور آئی ایم ایف میں معاملات طے۔ دوسری جانب خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق، نان ٹیکس آمدن بڑھائی جائے گی، اسٹیٹ بینک سے قرض نہ لینے کی شرط برقرار رہے گی، پاکستان کی یقین دہانی۔ شہباز شریف نیب میں پیش، 1 گھنٹہ تک تحقیقات، صدر مسلم لیگ نون سے 37 سوالات، صرف 4 کے جواب دے سکے۔ شہباز شریف نے دوران تفتیش کیمرہ ہٹانے کا مطالبہ کیا، نہ ہٹانے پر شہباز شریف اٹھ کر باہر چلے گئے، کچھ دیر بعد خود واپس آ گئے، 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی، 7 ارب روپے کے ریفرنس کے سوال پر جواب۔ پاکستان میں کرونا بے قابو، اقدامات بے سود، مزید 105 مریضوں کا انتقال، خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی، اموات 2172 ہو گئی۔ دوسری جانب مزید 4646 افراد میں وائرس کی تشخیص، تعداد 1,08,317 ہو گئی، سندھ میں 679، پنجاب میں 773، خیبر پختونخوا میں 587، بلوچستان میں 58، گلگت بلتستان میں 14، آزاد کشمیر میں 8 اور اسلام آباد میں 52 مریضوں کا انتقال۔ کورونا دنیا بھر میں 4,10,000 زندگیاں نگل گیا، 72,25,000 مریض، امریکہ میں 1,13,061، برطانیہ میں 40,542، اٹلی میں 33,964، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,206، برازیل میں 37,312، کینیڈا میں 7,835، بھارت میں 7,481 اور سعودی عرب میں 746 اموات۔ کورونا کا پھیلاؤ، عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات، لاک ڈاؤن ختم کرنے سے قبل شرائط پورا کرنا ضروری، 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی جائے، WHO کا حکومت پنجاب کو خط۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کورونا کہیں نہیں گیا، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، احتیاط ہی بچاؤ کا واحد حل، حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کیا تو لاک ڈاؤن سخت ہوگا، اب تو عالمی ادارہ صحت نے بھی SOPs پر عمل درآمد کا کہہ دیا۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر ملک بھر میں 10,000 سے زائد کارروائیاں، مارکیٹس، بازاروں اور انڈسٹریز کو جرمانے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو مراد کے لیے سفارشات تیار، مشاورت کے بعد مرادفی پیکج کا اعلان ہوگا۔ مالی گوشواروں میں تضادات، الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کو نوٹس جاری کر دیا، سماعت 10 جون کو ہوگی، 4 رکنی کمیشن سماعت کرے گا، 3 جون کو جمع کروائے جانے والے جواب کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا۔
چیئرمین نیب کا سابق وفاقی وزیر صحت عامر خیانی کے خلاف کرپشن انکوائری کا حکم، ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف کرپشن شکایت کی جانب سے پڑتال کی منظوری، نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں اہم فیصلے، سول ایویشن اتھارٹی کے افسران سی ڈی افسران کے خلاف بھی کرپشن انکوائری کی منظوری۔ ایف آئی اے کی امریکی خاتون سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مخالفت، محترمہ بینظیر بھٹو پر الزامات پر ان کے ہی خاندان سے کوئی درخواست درج کروا سکتا ہے، درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، ایف آئی اے کا تحریری جواب، سینتھیا ریچی 13 جون کو عدالت طلب۔ سعودی حکومت کا رواں سال حج کے اجتماع کو محدود رکھنے پر غور، علامتی تعداد میں لوگوں کو اجازت دی جائے گی، معمر افراد پر پابندی ہوگی، حج کی اجازت بھی سخت ترین ہیلتھ چیکنگ کے بعد ملے گی۔ اور یونس خان دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر، مشتاق احمد سپن بالنگ کوچ مقرر، یونس خان کہتے ہیں اپنے ملک کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں، اہم موقع ہے، ایک اعزاز ہے، مصباح الحق کے فیصلے پر اظہار مسرت۔